نازل ہوئی ویسے ہی آج تک محفوظ ہے۔ قرآن پاک ہمارے پاس کتابی صورت میں نازل نہیں ہوا، جس طرح یہ قرآن پاک محفوظ ہے اسی طرح آسمان سے اترا ہو اور حضور کو پکڑا دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ساری دنیا مانتی ہے قرآن پاک جبریل علیہ السلام لے آئے، انہوں نے آ کے تلاوت کی، اس تلاوت کو اللہ نے رسول اللہ کے سینے میں ڈائریکٹ محفوظ کیا، ادھر پڑھا جا رہا ہے، ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں بیان کر رہا ہوں بات محفوظ ہو رہی، لیکن میں پڑھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، محفوظ جو ہے وہ کیمرے میں ہو رہی۔ جب جبریل آ کے پڑھتے تھے تو محفوظ رسول اللہ کے سینے میں ہوتی تھی، محفوظ ہو جاتی۔ پھر جب جبریل پڑھ کے واپس چلے جاتے تو رسول اللہ ویسے ہی پڑھ دیتے جیسے جبریل پڑھ کے گیا، وہ محفوظ شدہ سینے میں اب الفاظ رسول اللہ کی زبان پہ جاری ہو جاتے۔ تو گویا سارا قرآن جو ہے رسول اللہ کی زبان سے تلاوت ہوا، سینے میں جمع ہوا، پھر زبان سے تلاوت ہوا۔ سو سارا قرآن کس زبان نے بتلایا کہ یہ قرآن ہے؟ توجہ میری طرف رہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جڑے رکے رہ گئے نہ وہ لکھنے شروع کر دیں، وہ تسلی نہ لکھ لو۔ تو میں جواب تو علمی تو نہیں دے سکتا، وہ حافظ صاحب دے گئے، لیکن ایجے تو دے جانا کہ دوبارہ کسی کو پوچھنے کی لوڑ نہیں ہے۔ یہ تسلی ذرا رکھا انشاءاللہ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جس نو جڑے اشکالات ہیں نا وہ پوری تسلی نال تشریف رکھے، وہ دا پورا علاج کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور جڑا قبر دے عذاب دا انکاری ہے وہ بھی تشریف رکھے، انہوں انشاءاللہ جب تک ہوئے گا نہیں، میں نہیں جانتا تھے انشاءاللہ، دعا کے جاؤں گا انشاءاللہ، بامی میں رب کو دعا کر کے نہ دیوانا پہ۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاں تسلی نال بالکل ایزی ماحول ہے، سمجھن سمجھان دی نیت ارادے نال اور خیرخائی دے ارادے نال۔ قرآن پاک جو ہے اس کا محافظ اللہ، اور حدیث کا محافظ بھی اللہ۔ جی قرآن محفوظ رہے تے حدیث محفوظ نہ ہوئے تو قرآن کی حفاظت کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا، کیونکہ قرآن تو اس واسطے محفوظ ہے عمل نہیں کہ ختم پڑھا نہیں۔ قرآن اج تک کیوں محفوظ ہے؟ بولو، عمل نہیں۔ اسی تے آنے اب ختم نہیں محفوظ نہیں، کس لئی؟ عمل نہیں۔ تے قرآن تے عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساتھ حدیث محفوظ نہ ہو۔ جڑی آیت مبارکہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا معنی غلط کیا گیا ہے، اس کا مفہوم اس غلط سمجھایا گیا۔ عام طور پر اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن معنی کس کا کیا ہے؟ اللہ نے ذکر کا لفظ بولا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے،
ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس پورے دین کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں اس دین کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت میں قرآن بھی داخل ہے، ساتھ ساتھ حدیث بھی داخل ہے۔ تو کہو گے کیا ذکر سے مراد حدیث کیسے ہوگی؟ قرآن تو ہے، حدیث کیسے ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان آ جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ خطبہ سنو، معنی کیا ہے کہ وقت سے آؤ اور خطبہ سنو۔ خطبے میں قرآن بھی ہوتا ہے، ساتھ حدیث۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث رسول بھی۔ اقم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے۔ اب نماز میں دو چیزیں پڑھی جاتی ہے، ایک قرآن اور دوسرا مصطفیٰ کی حدیث۔ ہوں تسی میں دسو کہ نماز قرآن زیادہ پڑھیندا ہے یا حدیث؟ حدیث۔ جب تسی کو نماز شروع کر دو اللہ اکبر آندے ہو، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ نماز شروع کرنے کے بعد اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ، قرآن میں نہیں ہے، میں مانگ لاں گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ اکبر نہیں، یہ حدیث ہے۔ سبحانک اللہم پڑھو تو یہ کیا ہے؟ اللہم باعث بینی، حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر الضالین تک قرآن، آمین پھر کیا ہے؟ حدیث۔ آگے قرآن کی سورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع جاتے اللہ اکبر، پھر حدیث سبحان ربی العظیم، پھر حدیث سمع اللہ لمن حمدہ، پھر حدیث ربنا لک الحمد، پھر حدیث حمدن کثیرا طیبا، حدیث اللہ اکبر، حدیث سبحان ربی الاعلیٰ، حدیث اللہم اغفر لی، حدیث دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، حدیث پھر تکبیر، حدیث التحیات للہ، حدیث اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حدیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حدیث آخر پہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، حدیث اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حدیث رسول۔ نماز شروع بھی حدیث سے ہوتی ہے، نماز ختم بھی مصطفیٰ کی حدیث پر ہوتی ہے، یعنی حدیث کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ جڑا بندہ آدھنا حدیث تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، وہ توڑے جو کھڑا ہو جائے، انہوں میں پوچھنا پتہ رکھے میں گزارا ہوا ہے، توجہ ہے ماں تاکہ میں پتہ بھی لگے نا باقی نہ گزارا ہو رہا ہے۔ ساڑھا تے حدیث تو بغیر گزارا نہیں، تو جیدہ گزارا ہوتا ہے وہ دس ہے نا میں صرف قرآن پہ عمل کر رہا ہوں۔ کہاں مناظر علیہ السلام حافظ عبد القادر رو پڑی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماندے ہو دے ساتھ ایک بندہ نواں پڑھ کے آیا مدرسے ہونا، کسی پاسوں پڑھ کے آیا پنڈے، انہیں سوچیا با کوئی اینج دا واقعہ ہوئے یہ طرح میں پنڈے پتہ لگ جاوے کہ میں پڑھا ہے۔ کئی بدن ایپ ہوتا نا نواں پڑھے، اینج دا کوئی کام کریے کہ پنڈے پتہ لگے کہ میں بھی پڑھا ہے۔ اس نے کیا با قرآن سانوں کافی ہے، حدیث کی لوڑ نہیں۔ پورے پنڈے رولا پہ گیا، پہلا موضوع میں کیا جڑا دا حدیث کی ضرورت نہیں، اسی تک تک سن دے رہے ہیں حدیث۔ پھر جے ہو جا بندہ ہوئے بندے وہ نارال نہیں جاتے، باہمی بندہ چنگا ہوئے باہمی بندہ ہوئے۔ ان میں سے قادیانی نال بھی ایک بہت بڑا گروپ رال گیا ہے، حالانکہ نہ دی شکل ہے نہ عقل ہے، یعنی کوئی صورت بھی نہیں نا، بندہ ہوتا ہے بس چلو کوئی صورت ہوئے لیکن بندے ہوتے نال پوری دنیا چ نہیں، پاکستان میں بھی نہیں، بڑے بڑے عہدے آتے ہیں، یعنی بندہ چنگا ہوئے ماڑا ہوئے کوئی نہ کوئی وہ نال نہیں پہنتا ہے۔ جو جو موقف ہوئے انج دے بندے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، تسلی نال بات کو سنو،
میرا گلا تھوڑا جا خراب ہے، انشاءاللہ 12 بجے ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت تک تھوڑا جا دونوں میرے نال چلنا پائے گا انشاءاللہ۔ اس آتے ہوئے حضرت روپڑی رحمت اللہ نے رابطہ کیتا، بس ساڑھے پنڈ ایک بندہ ہے پڑھیا لکھیا ہے تو آیا گل کرتا ہے۔ روپڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابا گل بات رکھ لو، میں تے آ جاؤں، تشریف لے آئے، مناظرہ طیب آ گیا اور بات شروع ہو۔ روپڑی صاحب دی عالم مبارکہ سے جو مناظرہ پیش کرنا آنا تے اپنے باپ دادے دا نام دستے ہوندے سن، پینل جو اعلان کرنے لگے فرمایا اے میرا صدر مناظر ہوئے گا، اے ساڈا جناب معاون ہوئے گا، میرا نام عبدالقادر، میرے باپ کا نام سارا دسیا، میں مناظرہ کرا۔ نال ہی فرمایا پا جڑا فریق مخالف دا مناظر ہے وہ بھی اپنا تے اپنے باپ دادے دا نام ذرا دسے پیش کرے۔ وہ جوان اٹھیا منکر حدیث کہنے لگا میرا نام ہے تے میرے باپ دا نام ہے۔ جدوں نے باپ دا نام دسیا تو روپڑی صاحب کھڑے ہو گئے، فرمایا جڑا تو باپ دسیا ہے نا اے تیرا باپ نہیں، تو غلط دسے۔ انہوں نے کہا میرا باپ ہے ہی، روپڑی صاحب فرمایا نہیں، یہ تیرا اے باپ ہے تو اس بھرے اجتماع چو کوئی گواہ پیش کر۔ وہ ایک بابا کھڑا ہو گیا، بھائی تو ساڑھے پرنڈ دے بندے دی بےزتی ہو رہی، وہ کھلو کہتا جی ابے امی دا جدو نکاح ہویا سی میں وہ دے ویچ موجود سی، جدو نکاح ثابت ہو گیا تو ابا بھی ثابت۔ روپڑی صاحب فرمانا کہ پھر تے کام بڑھ گیا، یہ ابے دا نکاح یہ امی نال ہویا سی، انہوں نے جی ہویا سی۔ فرمایا کیوں میں ہویا سی؟ تو مجھے ویچ سے تھے کیوں میں ہویا سی؟ کہ ایویں ہی جو میں ہوتا ہے، اس نے کہا کیوں میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا اجاب قبول ہویا تے نال اس نے خطبہ پڑھیا تو نکاح ہو گیا۔ فرمایا خطبہ پڑھیا اس نے کی پڑھیا ہے؟ اس نے کہا وہ تے حدیث ہے جی، خطبہ کہتے ہیں حدیث ہے تو یہ تے حدیث نو مندہ کوئی نہیں، تے ابے دا نکاح جڑا پڑھیا گیا خطبہ وہ تے حدیث ہے، تے ابے دا نکاح نہیں ہویا چونکہ حدیث ہے جی، پھر یہ ابا ہو کے ہویا۔ وہ کہنے لگے جی میں سمجھ آ گئی حدیث وچ کچھ ٹھیک ہوتی ہے، کچھ منن والی ہوتی ہے کچھ نہیں منن والی ہوتی۔ اس نے جتنی من لی یہ تو ٹھیک ہے نا، اس تو پھر اگے چل لیا۔ ہوں تے جو جڑا حدیث نہ منتا ذرا کھلوے میں ویکھاں با وہ کون ہے؟ حدیث تو بغیر گزارا، یاد رکھیے لکھ لیجیے بات پلے باندھ لو، حدیث ایویں وحی ہے جویں قرآن وحی۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں نے اللہ نے قرآن بھی دیتا ہے، ایدی مثل اس جیسی ایک اور چیز دیتی ہے وہ حدیث رسول۔ قرآن اور حدیث کے حجت ہونے دین ہونے کوئی فرق نہیں، فرق ہے کہ وہ قرآن اللہ کا کلام، حدیث مصطفیٰ کا کلام، وہی اللہ کی ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ دین ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، جو قرآن دین ہے جو مصطفیٰ دی حدیث بھی دین ہے، شریعت حجت سند دلیل۔ بندہ کہنے لگا دیکھو نا قرآن پاک دے پڑھن دا ثواب ملتا ہے تے حدیث بھی اتنی ضروری ہو گیا تے وہ دا بھی ثواب تے ملنا چاہیے۔ قرآن پڑھیے تے ایک حرف دے بدلے کتنی لکھے ملتی ہیں؟ تے حدیث پڑھن دا کی ثواب، قرآن پڑھن دا تے ثواب ہے، ایک حرف پڑھیے دا لکھے لگتی ہے، حدیث پڑھن دا کی ثواب ہے۔ تو میں عرض کیتا کرنا کہ قرآن پڑھن دا ثواب ہے، آدھن کی ثواب ہے، میں کتنا ثواب ہے؟ آدھن ایک حرف پڑھی دا لکھے لگتی ہے، میں کہ کتے لکھیا ہے؟ بولو کتے لکھیا ہے؟ کچھ بولو کتے لکھیا ہے؟ قرآن پڑھن دا ثواب ہی کدے وچ لکھیا ہے؟ حدیث ہے، قرآن نہیں لکھیا۔ قرآن پڑھو تے دا لکھیا لفظ، قرآن نہیں لکھیا ہویا، بولو کتے لکھیا ہے؟ حدیث دیا۔ قرآن پڑھن دا ثواب بھی بیان کیتا ہے تے مصطفیٰ دی، یہ ہے جو سمجھ نہیں آئی۔
قرآن سینے رسول جمع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن جڑا اے میں آیت پڑھی ہے کی قرآن، اے جڑی صورت میں پڑھی ہے کی قرآن. قرآن نو قرآن منوایا ہے، قرآن نو قرآن تسلیم کروایا ہے، قرآن دا تعارف کروایا ہے. کس نے؟ مصطفیٰ دی حدیث. رسول اللہ نے فرمایا نا یہ قرآن ہے، یہ سورت قرآن ہے، یہ سورت قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ لکھو قرآن آیا ہے، یہ لکھو قرآن آیا ہے. سارا قرآن لکھوایا بھی کس نے؟ پیغمبر کی حدیث. حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. حدیث کو آپ اپنے ایمان کا حصہ سمجھے. قرآن پاک لا ریب فیہ ہے. جاؤ ایک بات کہنے لگا ہو، اس کو سن لیں پہلے باندھ لیں. کبھی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی ہوئے، کبھی رسول اللہ نے حدیث پڑھی ہو، سنائی ہو، اور کسی صحابی نے اٹھ کے کہا ہو یا رسول اللہ یہ مسئلہ حدیث تو آپ نے پڑھ دی، ہم نے سن لی ہے، لیکن یہ بتائیں یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے یا حدیث رہنے دے، ہمیں قرآن سنا ہے، قرآن سے یہ مسئلہ بیان کرے، قرآن سے یہ ثابت کرے. کبھی کسی صحابی نے ایک اعتراض کیا ہو تو حوالہ لائے. سارے صحابہ حدیث کو ایسے سمجھتے تھے جیسے قرآن ہے. رسول اللہ کی زبان سے قرآن پڑھا جائے تب بھی دین ہے، حدیث پڑھی جائے تب بھی دین. قرآن لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لا ریب فیہ ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے بارے میں قرآن سن لے. حدیث جس طرح حدیث قرآن کی شان عظمت بیان کرتی ہے نا، اس طرح قرآن بھی حدیث کی اہمیت بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ میری حیثیت کیا ہے؟ لا ریب فی، میرے شک کوئی. اور قرآن ہی حدیث کے بارے میں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر جو فرمائے وہ وہی ہے، جو کہے وہ وہی ہے. ان کی زبان اپنی مرضی سے بولتی نہیں ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نطق نہیں فرماتے، وہ ہونٹ ہلاتے ہی نہیں جب تک میری وحی نہ آئے. تو حدیث ہوئی. لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے نا، ہمیں بہت ساری حدیثیں ہوئی ہیں جڑی عقل کے خلاف ہے، عقل ہی نہ مندی. ہن حدیث ہے کہ جڑی گرمی ہے نا، یہ جہنم ساہ لوے تے گرمی پہندی، ساہ باہر کٹے تے کی پہندی؟ گرمی. تے ساہ اندر لوے تے کی پہندی؟ سردی. بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے سکالرز آتے اے حدیث نہیں منن دیا سی. میں کہ کیوں؟ حدیث آندی ہے بس گرمی پہندی ہے سورج نال. اسی تو یہ سمجھنے ہیں بس سورج نال پہندی ہے نا، سورج چڑھتا ہے تے گرمی ہوندی، اتر جائے تے ٹھنڈ ہوندی. تے تسی آندے ہو نہیں یہ تے جہنم نال ہے. باہر سانس کٹے جہنم تے گرمی تے اندر لوے تے سردی. 6 مہینے سانس باہر کٹتی رہتی ہے، 6 مہینے اندر لیندی رہتی ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی. میں کہا حدیث جو کہہ رہی ہے تے مان لو. حدیث جو آ رہی رسول اللہ نے فرمایا حدیث آ کہتے ہیں نہیں تے سورج کے ساتھ تعلق ہے نا. عقل یہ کہہ رہی ہے بھئی عقل غلط ہو سکتی. عقل کا کیا؟ عقل غلط، عقل محدود ہے. ساڑھے عقل کی آتی ہے، ساڑھا سور، ساڑھی حیثیت کیا ہے؟ اسی کار تے موٹر سائیکل تے چڑھے ہو گئے نا تے سائیڈاں تے جڑے درخت ہوندے نے وہ دوڑتے نظر آندے. عقل نوں غلطی لگتی ہے یا دوڑتے نا؟ وہ دوڑ نہیں رہے، ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہماری آنکھ کی حیثیت کیا ہے؟
آنکھ کے کیسے تم سب یقین کرتے ہو؟ آنکھ پہ یقین کرتے ہو، مصطفیٰ کی حدیث پر یقین کیوں نہیں ہے؟ آنکھ تو غلط بھی ہو سکتی ہے، آنکھ کی کیا حیثیت، مشاہدے کی کیا حیثیت، حدیث کیوں آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم سانس باہر لے تو گرمی ہے، اندر لے کھینچے تو سردی، حدیث ہے۔ حضرت جی سمجھ نہیں ہے، میں کہا پھر کیوں گرمی سردی پہنی جنہیں سورج نہ، تو میں کہا پھر ٹھنڈ کیوں پہنی؟ گرمی چلو سمجھ آ گئی، سورج نہ، ٹھنڈ کے نہ پہنی، دس دو پورا پنڈ رل کے دس دو ٹھنڈ کیوں پہنی؟ سورج چڑھا نہیں ہوتا پھر ٹھنڈ کیوں ہوگی؟ تو یہ اونچے علاقے ہوتا ہے اتنے سورج نیڑے ہوتا تو ٹھنڈ زیادہ ہوتی، میں دسو کیوں ہوتی؟ مری یہاں سے بلندی پر ہے، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے گرمیوں میں، سورج وہاں نزدیک ہوتا تو ٹھنڈ زیادہ ہوتی، وجہ دس دو۔ لے آؤ عقل، دوڑاؤ عقل، عقل محدود ہے، مصطفیٰ کی بات غلط ہو سکتی نہیں سمجھ آئی، نہ سمجھ آئی، آج نہیں آئی کل آ جائے۔ ایک حدیث ہے سمجھ نہیں آئی تو نہیں آئی نا، آپ روک دیں کہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، سند اس کی صحیح ہے، آج سمجھ نہیں آئی، 1000 سال بعد سمجھ آ جائے گی، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کے زمانے میں سوچا جاتا تھا، سوچا جا سکتا تھا کہ ہم جہازوں پہ سفر کریں گے، آج سے 40 سال پہلے سوچا جا سکتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں، امریکہ والے بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی صحیح اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے بھی صحیح، یہ سوچا جا سکتا تھا؟ نہیں، آج یہ چیزیں سمجھ آ گئی، جو سمجھ نہیں آئی محبوب کی باتیں وہ قیامت سے پہلے سمجھ آ جائیں گی، اس لیے کہ قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی حق ہے۔ یہ سب جناب ہے نا، دیکھ میں تو شخصیت دستا ادنا رابطہ کرے، آج وہ سیدنا صدیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بس ان سے رابطہ کر لینا کہ آپ نے کیوں کہا تھا کہ حضور کا معراج پہ جانا حق ہے۔ تو تھوڑے جو ہوتا ہو تھوڑے دو لتا تھلے آن لگ سے منہ دے بار تھلے گرو گے، ہم اوپر نہیں جا سکتے، عقل کے خلاف ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اس دور میں جس میں میڈیا نہیں تھا، جہازوں پہ سفر نہیں تھے، بحری جہاز نہیں تھے، صرف بیڑے، بحری بیڑے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کشتیاں ہوتی تھی، گھوڑے پہ، خچروں پہ، گدھوں پہ، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے۔ اس دور میں رات کے ایک حصے میں عشاء کے وقت رسول اللہ بیت اللہ کے اندر موجود تھے، فجر کے وقت پھر یہاں تھے، اور سویرے دعویٰ تھا کہ رات کو میں ملک شام جا کے 1.25 لاکھ نبیوں سے مل کے آ گیا ہوں، میں بیت المقدس دیکھ کے آ گیا ہوں، پہلے آسمان پہ گیا ہوں، 500 سال کا سفر ہے، لیکن میں رات کے تھوڑے حصے میں گیا ہوں، پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر 7ویں آسمان پہ گیا ہوں، رب سے ہم کلام ہوا ہوں، پھر میں وہاں سے واپس تشریف لایا ہوں، رات کو عشاء کے وقت میں یہاں تھا، صبح پھر یہاں تھا، رات کے تھوڑے حصے میں ایسا ہوا، تھوڑے حصے میں ایسا ہوا، سارے منکرین حدیث، جہاں سے آغاز، پہلا منکر حدیث ابو جہل تھا، اس نے کہا یہ عقل نہیں مانتی، تبھی تو ابو جہل تھا کہ عقل نہیں مانتی، ابو جہلوں کی عقل کیسے مانتی؟ کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی، راتوں رات ایسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے اٹھا، اللہ کا امر دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو، اس کا فیصلہ دیکھو، اس کا قانون دیکھو، اس کی شان دیکھو۔ رب نے یہ بات اس وقت کروائی محبوب سے جب صدیق موجود ہی نہیں تھے۔ ابو جہل اٹھیا، کہنے لگا آؤ بھائی ہن دسو کوئی گنجائش رہ گئی اس کا کلمہ پڑھنے کی؟ نعوذ باللہ، ہم کہتے تھے نا یہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، یہ بات اب سناؤ کوئی عقل والی ہے؟ نہیں، مجنون مانتے ہو نا، اب تو میری بات تو مانو نا۔ سب نے کہا، منکرین حدیث نے کہ گل تے تیری ٹھیک ہے، لندی تے یہ، پر پہلے چلو ابو بکر کے پاس چلتے، اس سے پوچھتے ہیں، اگر وہ ٹوٹ گیا نا پیغمبر سے تو ساری جماعت بکھر جائے گی۔ پہلے توڑتے ہیں اس شخص کو جو سب سے زیادہ قریبی ہے، کافر بھی جانتے تھے، پرانے کافر بھی جانتے تھے، محمد سے جتنا صدیق قریب ہے کوئی قریب نہیں ہے، کاش اللہ نئے کافروں کو بھی سمجھا دے۔
کافر جانتے تھے. حافظ صاحب نے ہاتھ ہولا رکھے، میں تھوڑا جب پریشر میں رہتے تھے. کافروں بھی سمجھتے تھے کہ محمد کے بعد اس امت کا سب سے پہلا نمبر صدیق ہے. کہتے صدیق اگر ٹوٹ جائے نا تو مزہ آ جائے گا. پرانے کافر کہتے صدیق نبی سے ٹوٹ جائے نا تو مزہ آ جائے گا. اس وقت کے ابو جہل سے لے کر آج تک کافر نے زور لگایا ہے کہ محمد سے صدیق ٹوٹ جائے. رب نے مزار میں بھی محمد کے ساتھ صدیق کو جوڑ دیا ہے. توڑ لو. سارے کافر لالو زور، صدیق آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ اور انشاءاللہ حوض پہ ساتھ ہوگا. لیکن تسا ظالموں ویکھنا جی نہیں، کیونکہ تسا اس پاسے جانا جو نہیں. ویکھنا تو ہم نے انشاءاللہ. کی حال ہے؟ انک لا تدری ما رسول بعدک. صدیق حوض پہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. اور پتہ صدیق کتنا نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اور ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. صدیق کتنا جڑا ہوا ہے مصطفیٰ کے ساتھ. انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاواں گا. وابو بکر انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ. ہے نہیں پیار نال. وابو بکر فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ. اب ابو بکر نام پیارا میں لواں گا. فی الجنہ تسی کہو گے وابو بکر وابو بکر وابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. جڑا نہ مانے وہ فی النار. ابو بکر فی انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. ابو بکر آج بھی جنت کے اندر ہے اور قیامت تک بھی جنت کے اندر. قیامت تو بعد بھی بولو وابو بکر وابو بکر. اچھی نہ پیار نال کہیے وابو بکر فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ. ابو بکر جڑا ہوا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابو جہل اس کے ساتھی منکرین عادی سارے کٹے ہو کے کہنے لگے عقل نہیں مانتا عقل نہیں مانتا. آج بھی منکر حدیث آدھنے حدیث نو عقل نہیں مانتا. میں کہا تو ساڑھا بھی نہیں مانتا توڑے ابے دا بھی نہیں سی مانتا. ابو جہل آندہ ہے حدیث کو عقل نہیں مانتا عقل نہیں مانتا. رابطہ کرو ابے نال. اس کا بھی عقل خراب تھا تمہارا بھی عقل خراب ہے. ہم نے تو رابطہ کیا اس سے. ان کا بھی عقل مانتا تھا ہمارا بھی عقل مانتا ہے. وابو بکر اور انشاءاللہ ہم بھی انہی کے ساتھ. والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی جنت جان گے. انہاں دے پیچھے نال پیروی کرنے والے بھی جنت دے اندر جان گے. سنیے جو بات میں بیان کرنا چاہنا. ابو جہل دیگر کفار سارے کٹے ہو کے منکرین حدیث پہنچے صدیق کول. اے اللہ کا عمر ہے. سیدنا عمر کے پاس بھی نہیں گئے, سیدنا عثمان کے پاس بھی نہیں گئے, سیدنا علی کے پاس بھی نہیں گئے, ابو بکر کے پاس گئے. ابو بکر پوری ایک کتاب کا نام ہے.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پاس ابو جہل اور دے سارے منکرین حدیث پہنچے کہنے لگے ابو بکر ایک گل پوچھنی اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات میں آسمانوں پہ گیا یہ ساری سیریں کی تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ یہ عقل سے نہیں ٹکراتی؟ عقل مانتی ہے یہ بات؟ صدیق کی فصاحت و بلاغت پہ قربان فرمانے لگے جواب دوں گا اور بڑا دوں گا جواب، لیکن صرف اتنا بتا دو یہ فرمایا کس نے؟ یہ کس نے فرمایا؟ کافر کہنے لگے تو آڑے مرشد نے، تو آڑے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ صدیق نے وہی فرمایا، اس دور میں فرمایا، اے کافروں اے ابو جہل عتبہ شیبہ اور اس کے سارے ساتھیوں حواریوں سن لو کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ راتوں رات یہ سارے سفر میں نے کیے جھوٹ بولتا ہے، اور اگر میرا نبی فرمائے تو سچ فرماتا ہے، عقل مانے یا نہ مانے حدیث اندر شک ہو سکتا، عقل نہیں مندہ نہ مانے، عقل دے اندر تے قرآن دی آیات بھی نہیں آنی، بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے قرآنی آیات بھی عقل دے خلاف ہوندی آنے کہ آپ قرآن پاک اندر نہیں سورہ البقرہ اندر موجود ہے، ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، بنی اسرائیل ایک بندہ ماریا گیا ہے، وہ دے قاتل پوچھیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو لو، آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو، وہ دے گول ٹکڑے سے مرتے ہوتے لاؤ یہ زندہ ہو جائیں گا، یہ ہویا کہ نہیں ہویا قرآن اندر موجود ہے، یہ پورا واقعہ عقل دے خلاف ہے لیکن قرآن اندر موجود ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام دا 100 سال لی فوت ہونا پھر زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے، قرآن اندر موجود ہے۔ انہوں دے کھانے تے پانی دا 100 سال جناب بدسہکا نہ ہونا محفوظ رہنا عقل دے خلاف ہے، قرآن اندر موجود ہے۔ انہوں دا گدے دا مر جانا ہڈیاں ہو جانا پھر دوبارہ زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے، قرآن اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا 4 پرندے پکڑ کر کے ذبح کر کے قیمہ کر کے پہاڑیاں تے سٹنا پھر بلانا انہوں دا زندہ ہو کے آنا عقل دے خلاف ہے، قرآن اندر موجود ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام دا بغیر شوہر تو بغیر باپ تو انہوں دے ہاں بچہ پیدا ہونا عقل دے خلاف ہے، قرآن اندر موجود ہے۔ زکریا علیہ السلام دا 100 سال اندر جناب بڑھاپے اندر بچہ پیدا ہونا عقل دے خلاف ہے لیکن قرآن اندر موجود ہے۔ اصحاب کہف دا واقعہ 300 سال تے 9 سال ستیا رہنا پھر اٹھنا بغیر کھانے پینے تو زندہ رہنا عقل دے خلاف ہے لیکن قرآن اندر موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات دے واقعہ ظاہری طور تے عقل دے خلاف نے لیکن قرآن اندر موجود نے۔ جے میں قرآن دی آیات عقل دے خلاف آ جان، جے میں قرآن سچا ہے میں بولو میرے محمد دی حدیث بھی، جے میں قرآن سچا ہے میں بولو حدیث مصطفیٰ بھی، جے میں قرآن سچا ہے عقل دے خلاف آ جائے میں حدیث مصطفیٰ بھی۔ یہ کچھ حدیث ہے یعنی بالکل عقل نہیں مندہ، مثلا عذاب قبر ہے، عذاب قبر جڑا ہے نا جی اینو ذہن نہیں مندہ۔ کوئی بندے آدھے مولوی دسو عذاب اس قبر جو ہوں ہے یا عذاب اتلی قبر جو ہوں ہے، اتے تیرے ابے بڑھائی اتے کنے بڑھائی ہے قبر؟ قرآن دی کیڑی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ اسمان پر بھی کوئی قبر ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ پڑھیے پہلے قرآن، جاؤ پوری وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں جہاں لفظ قبر اور قبور ہے اس سے مراد زمین کی قبر نہ ہو تو ایک آیت مبارکہ پڑھی، قرآن نے اسی کو قبر کہا ہے، زمین کی قبر کو۔ یہ اصطلاح اوپر قبر ہے، اوپر قبر ہے، اوپر قبر ہے، اتے قبر ہے، اتے بڑھائی کیسے؟ قرآن میں تو خبر نہیں ہے، حدیث میں تو خبر نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ 2 قبریں ہوتی ہیں، ایک اوپر بھی ہے اور ایک نیچے بھی ہے؟ قبرستان اوپر والے کو کہتے ہیں یا نیچے والے؟ بولو آجا۔ ایک مولوی ہے وہ ساڑھے علاقے جو آتا ہے اے قبر ہے ہی نہیں تو گڑا ہے، یہ تو میت کو دفع نہیں تھا، یہ تو گڑا ہے تو قبر ہے ہی نہیں۔ میں قبر تو سیدہ حرام ہے یا حلال ہے؟ جڑ حرام ہے میں کیڑی قبر جڑ ایس قبر تھے میں کہتے قبر ہی نہیں، یہ تو گڑا ہے۔
وہ اس قبر تے سجدہ حرام ہے جن کیڑی تھی میں جڑی اتنے آسمان تے بنی ہوئی. یہ قبر کہاں؟ یہ تو گڑھ ہے نا. یہ قبر ہے. جب میت کو دفن کرنے کے لیے کہو تو گڑھ ہے، اور جب عذاب کی باری آئے تو کہتے ہو یہ گڑھ ہے، اور جب قبر پہ سجدے کی باری آئے تو کہتے ہو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. یہ قبریں ہیں جن پر سجدہ حرام ہے. قبریں ہیں یہ، اور کوئی قبر زمانے میں اسلام میں ہے ہی نہیں. یہی قبر ہے. اور کہاں آگئی قبر؟ اوپر قبر ہے. اوپر کہاں قبر ہے؟ ہم بے وقوف ہو گئے، ہم پاگل خانے میں داخل کراؤ سانو جی کوئی اور قبر. اور قبر کہاں ہے؟ یہی قبر ہے جس پہ دیوا حرام ہے. یہی قبر ہے جس پہ چڑھاوا حرام ہے. یہی قبر ہے جس کو پختہ کرنا حرام ہے. یہی قبر ہے جس پہ مجاور بن کے بیٹھنا حرام ہے. یہی قبر ہے جس کا طواف حرام ہے. یہی قبر ہے جس کو پختہ کرنا حرام ہے. یہی قبر ہے جس پہ عرس حرام ہے. یہی قبر ہے جس کی سور و پکار حرام ہے. یہی قبر ہے، یہی قبر ہے، یہی قبر ہے. اور کوئی قبر نہ قرآن میں ذکر ہے نہ مصطفیٰ کی حدیث میں ذکر ہے. اور کہاں آگئی قبر؟ یہی قبر ہے جس کو قبرستان کہتے. بخاری کی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندوں نے قبر میں سائی مرتد کو دفن کیا، قبر نے جو کے باہر سوٹیا ہوتی میت نو اتو ڈٹھا ہے. اتو ڈٹھا ہونا آسمان حدیث آتی ہے اس قبر نے چوک کے اس کو باہر پھینکا. عذاب نہیں ہوتا تو عذاب برزخی ہوتا ہے. برزخ کا معنی پردہ ہوتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا. نظر نہ آئے تو ہے ہی کوئی نہیں. ایک بندہ جی فرعون، وہ شیخ صاحب تے میٹھے میٹھے جواب دیتے نا میرا سن جڑے فرعون نو کیویں ہوندا ہے. فرعون دا ایڈا فکر لگا ہے تیرا رشتہ دار ہے. فرعون کو پھر کیویں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے فرعون کو صبح شام عذاب ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. کسی دنیا میں ہوتا ہے جہاں اس کی میت پڑی ہے وہاں ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. آدھا جی نظر پھر کیوں نہیں آتا؟ میں کہ نظر نہ آوے جڑی چاہ نظر نہ آوے پھر کیویں ہوندی؟ میں کہ تو ہے ہی بے وقوف. جڑ نہیں میں تے سیاںا. میں کہ کیوں سیاںا؟ تیرے عقل ہی کوئی نہیں. میرے عقل ہے، میں کتے میں نے وکھا. جڑ نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی ہے ہی کوئی نہیں. تیرے عقل ہے نا؟ جڑ جی ہے میں کہ میں نے وکھا دے. جڑ نظر نہیں آتی، نظر نہ آوے تے عقل ہوندی ہے. نظر نہ آوے تے قبر دا عذاب بھی ہوندا ہے. نظر نہ آوے، نظر آنا کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے. میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے تاکہ بعد منکر عذاب قبر کوئی پیدا نہ ہو. دکھا دے. لیکن پھر میں نے دعا نہیں کی اس لیے کہ تم میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اس لیے دکھایا نہیں بس پیوں دفن نہ کر سکو تو سمجھا ہے ہی کوئی نہیں. اس واسطے رسول اللہ نے دعا نہیں کی تھی بھائی انہوں نے دکھائی ہے نہ مننا بے وقوف تھا. انہوں نے پہلے دکھائی. حضور نے فرمایا دل تے کرتا سی میں انہوں نے علاج کیتی جاواں کھا کے جاواں، لیکن میں کھوایا اس واسطے نہیں کہ تس ابے نو دفن کرنا چھوڑ دینا. تھوڑے پیو واسطے بھی کھایا نہیں، تھی بک بک کر دو عذاب ہے ہی کوئی. میں دعا کرنا اللہ تانوں دے عذاب. کی خیال ہے؟ ہونا جی کوئی نہیں. پھر کہ دعا کیڑا فائدہ؟ منگن نہ منگن راضی رہو نا. پھر ایک بندہ آ کے میرے کو بیٹھ رہا جی قبر دا عذاب کوئی نہیں، تو میں دعا کرنا اللہ تانوں دے. میں کیوں دے؟ میں ہونا جی کوئی نہیں، پھر تم ڈرتا کیوں ہے؟ دعا تو نہ کرو کہ ہو ہی نہ جائے. بدبخت نہ ہو. حدیث کا انکار کرتے ہو. تم سے رسول اللہ کی بات، تمہاری بات مان لوں، تمہاری تعویل مان لوں، اور جس پر قرآن نازل ہوا ان کی بات نہ مانوں. بخاری کی حدیث ہے عذاب القبر حق. قبر کا عذاب حق ہے. نہیں عقل مانتی نہ مانے، علاج کرو آج نہ صحیح تو کل سے سمجھ آ جائے گا. لیکن حدیث میں شک ہو سکتا نہیں ہے. ہم نے قرآن کو بھی اس لیے مانا ہے میرے محمد نے فرمایا، حدیث کو بھی اس لیے مانا ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان. عقل کیا ہو؟ تھوڑی عقل بڑی کیا ہے؟ جڑا بندہ حدیث نہ مانے میں آنوں میرا دل کو تو میں کھڑا کر کے تو پوچھا بس تیرا ابا کون؟ وہ اگلی گل نہیں نویں گل کرنا. بس تیرا ابا کون؟ وہ آخ سی میرا ابا فلاں ہے. تو میں اس کو پوچھا بہت گواہ کون ہے؟ کہ میں تین پتہ لگا تیرا ابا ہے؟ ایک گواہ ہے پوری زمین تے جن تین دسیا تیرا ابا ہے. ایک تیری ماں ہے، دوجا تو گواہ ہی کوئی سوائے تیری ماں دے کون جان سکتا ہے کہ تیرا ابا کون ہے؟
جی ماں نے دسیا میرا ابا ماں دے کہن تے پیو مان لئی رسول اللہ دے فرمان تے قبر دا عذاب نہ مندا ماں دے کہن تے میرا ابا ابا کرتا پھردا ماں دے کہن تے ماں نے کوڑ مارے ہو ماں جھوٹ بول سکتی ہے محبوب تو جھوٹ نہیں نہ بول سکتی رسول اللہ فرمایا قبر دا عذاب ہوتا ہے بس ہوندا ہے عذاب نہیں سمجھ آتا تو نہ سمجھ آئے پیو سمجھ آ گیا ماں دے کہن عذاب دا قبر دا سمجھ نہیں آتا آ جا سی انشاءاللہ میں ہر سال آ جا سی توجہ ہے ماشاء وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مناظرہ میں نہیں کرتا میں نے مبالغہ کر لو میں دعا کرنا کہ یا اللہ جی عذاب قبر حق کے اس قبر عذاب حق کے ایس بدبخت نو میری زندگی چ موت دے میں مبالغہ کر لو گا جیڑا پہلے مر گیا وہ جھوٹا ہوئے گا عذاب قبر پر مجھے ایسے یقین ہے کہ حق ہے جیسے قرآن کے لا رہے وفی ہونے پر یقین ہے رسول اللہ نے فرمایا قبر کا عذاب ہوتا ہے دینے والا جانے اور جس کو ہو رہا ہے اس کو پتا ہوگا ہمارا ایمان ہے آنکھیں نہیں دیکھتی ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہے ثواب بھی ہے اس لیے مان رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بس دنیا میں کوئی شکا مسلمان نہیں گزرا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہو تو اوپر قبر میں عذاب. ایک کراچی وہ کام شروع ہوا ہے ایک کراچی وہی نازل ہوئی بھائی اتنے نہیں عذاب ہوتا تو وہ اتنا ہوتا ہے اتنے ہوتا پہ ہون ہوتا پہ ایسا اتنے ہی جتے پہ ہے. اللہ سے پناہ مانگی رسول اللہ کے فرمان کو مان لیجیے. بندہ کہتا جی ویکھو نا جی میں کہتا دسو جانے ویکھو جی بندہ جو ہونا بندہ مر جاتا میں کہ جی مر جاتا پھر بندہ قبر ہے جاتا میں کہ جی ٹور جاتا تسی آدھو قبر جن تک نگاہ ات تک کھل جاتی میں کہ جی کھل جاتی جن قبرستان تو چھوٹا جو پھر کھل دکھے ہوئے تو یہ کھلے اینج نو قبر کھلنا اگر نال دوجی قبر ہے ایدے وچ اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنی وہ دے عذاب ہونا ہے اینج کھلے تک وہ عذاب شروع ہو گیا دوجی قبر ہے جی اینج نال قبر جڑ جاوے جے میں تو پسلیاں جڑ جانیاں اینج جڑے تے قبر نو تو ڈگ جانا چاہیے اینج کھلے تے قبر نو وچ پے جانا چاہیے. میں گل تے تواڈی بھی ٹھیک اینج کھلے تے ثواب ہے اتھوں مل گئی دوڑ کے آوے قبر اینج ملے تے تاویں جنا پورے قبرستان دے ٹھپ ٹھپ ہوئے ہونی چاہیے کوئی اینج پہ وجدی کوئی اینج پہ وجدی کوئی اینج پہ وجدی اینج کیویں ہو سکتا ہے سمجھ نہیں آتا. میں کہا پو ماہ دا مہینہ سردی دی شدت ہوئے 5 بندے ایک کمرے سوتے اور ایک چارپائی دے پہ ہوئے انہوں خواب شروع ہو گئے وہ جناب بیت اللہ دی زیارت کر رہے ہیں جنہی جی ہو سکتا میں کہا جنہی جی ہو سکتا دو جن خواب آئے اممہ دے باغ ہی پہ پھرنا ہے ہو سکتا جنہی جی ہو گیا. میں کہا تیجن خواب آیا وہ دے پیچھے سپ لگے وہ دوڑے جنہی جی دوڑ رہے میں کہا کہ کنڈی لگی ہے سردی دا مہینہ دوڑے کے لے جا رہے جنہی اللہ قادر ہے تو میں کہتے قادر ہے ہوتے تو دے بڑا ہے. خواب بھی تو آنے کدے بندہ کوئی موٹر سائیکل دے نہیں چڑھے وہ کیڑی کمپنی دا موٹر سائیکل ہوتا ہے وہ جامع ہی ہوتا ہے نا یا ہونڈا ہوتا ہے ہونڈا کو پتا ہوتا ہے بھائی جیڑے آج راتی خواب اس موٹر سائیکل چڑھے وہ ساڑھا ہے. کئی باری خواب تو جہاز چڑھے ہو سو کیڑی کمپنی دا جہاز اڑتا ہے خواب شاہین آ لیندہ کہ ایئر پی آئی اے آ لیندہ لیکن رائے دے ہاتھ لگے بس اڑے پیسے دینے رہے جہاز ہے خلاص دے پھر خواب کی کرے سو وہ کیڑی کمپنی دا اڑتا ہے جہاز بہت سارے بندے چڑھے ہوتے ہیں بندہ بھی چڑھا ہوتا ہے جہاز اڑ رہا ہے جی کسی اور میں بیت اللہ جا رہا ہوں جی میں مکے جا رہا ہوں میں سعودی عرب جا رہا ہوں فلاں ملک جا رہا ہوں جہاز میں آپ اڑے کس کمپنی کا جہاز ہے تو ستا تے گھر پہ ہے تو اٹھے ہیں تے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے جو خواب ڈراؤنا میں کہ تیرے اس وجود پر بھی اثار ہے یہ ہو سکتا ہے جانے جی ہو سکتا ہے پھر من لے جائیں یہ ہو سکتا ہے نا. تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کتنا ٹائم ہو گیا میں نے 3 کا
کہنا کہنا ٹائم ہو گیا سچی گل دسو یا اتفاق تھوڑا اتنے کو نہیں تو قبر کی کرنا ہاں جی 12 بجے یہ پوچھنا کدوں کھولنا ہے یہی تو ٹائم پوچھنا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے خاتون آئی عرض کرتی ہے محبوب جی من مرگی دا دورہ پہندا ہے من مرگی دا دورہ پہندا ہے میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ منو شفا بخش نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس بیماری تے صبر کریں شفا واسطے دعا نہ کرواویں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا اس بیماری تے صبر کرن دی وجہ تو اللہ تنو جنت عطا کرے گا صحابیہ کی آندی ہے اسی وقت کی آندی ہے محبوب جی پھر دعا رہن دیو کیوں صحابیہ نو کتنا یقین ہے مصطفیٰ دی حدیث پر کہ قیامت قائم ہوئے گی کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اور اس بیماری دی وجہ تو اللہ من جنت ضرور دے گا کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر ذرہ بھی شک ہوندہ تے کہہ دی محبوب جی قیامت آئے گی حساب ہوئے گا تے ہوئے گا جنت ملے گی تے ملے گی ذرا میں جاواں گی پتہ نہیں جاواں گی یہ تے تھوڑی حدیث دا مسئلہ ہے نا قرآن اچھ میرا نام تے کو نہیں آیا کہ میں جنت تے جانا ہے تے تسی فرما رہے ہو حدیث تے زنی ہوندی ہے حدیث دے اندر تے شک بھی ہو سکتا ہے حدیث کوئی پکی گل نہیں ہوندی محبوب جی تسی شفا واسطے دعا کرو نہیں عورت آندی ہے محبوب جی پھر اتنی دعا کر دے ہو کہ میرا جدو دورہ پوے میرا پردہ نہ کھولے میرا سطر نہ کھولے بس اینی دعا کر دو اگلی بات تے من یقین ہے قیامت بھی آنی ہے تے تواڈے فرمان تو بعد گنجائش بھی کوئی نہیں رہ گئی میں جنت بھی ضرور جاواں گی کیوں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عورت نو یقین ہے کہ مصطفیٰ دی حدیث اندر شک نہیں ہو سکتا ہے نا منکرین حدیثوں تو زرداری چنگا ہے زرداری پتہ کیوں انہیں جدوں 13 الیکشن سن اس تو پہلے انہیں وعدے کرتے قوم نال بس اینج کر دیں گے اپوزیشن نال کوئی وعدے وعدے کیتے دوجے اتحادی جماعتاں نال کوئی وعدے کیتے بس ساڑے نال رل ہوتے اسی تواڈے نال اینج کر دیں گے تے اینج کرانگے وہ پھر انج ہی ہو گیا حکومت وہی بڑھ گئی تے اتحادیاں وعدے یاد کرائے انہیں ایک بھی پورا نہ کیتا تے اتحادیاں نے وعدے یاد کرائے سرداری صاحب نے فرمایا کوئی وعدے پورے نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں انہاں کیا جی تہاڈا وعدہ سی انہیں کیا وعدہ کوئی حدیث ہے وعدہ کوئی انہیں بھی دسیا ہے کہ جڑی حدیث ہوندی ہے او دے وچ شک نہیں ہوندا حدیث تے نہیں میرا وعدہ ہے حدیث تے نہیں یہ تے میرا وعدہ ہے انہیں بھی دسیا ہے اپنے جملے نال کہ حدیث ایک ایسی چیز ہے جاری لارے معافی ہوندی ہے حدیث ہے جدے اندر شک شبہ نہیں ہوندا حدیث آ جائے پامی عقل تے مطابق آئے حدیث آ جائے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ کسان زمیندار جٹ بندہ اپنے بیل دے ہوتے چڑھ بیٹھا بیل لے کے جا رہے تھے نا بیل سمجھو ٹھگا داند وہ جو تے چڑھ بیٹھا سفر کرنے لگا تے داند بول کے آندا ہے اے میرے مالک میں نے اللہ نے سواری لئی نہیں بنایا
ڈنگر بھی جانتے ہیں کہ سانو اللہ نے کس واسطے بنایا ہے. کاش تسی بھی جانو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حیوان بول کے آندا ہے, داند بول کے آندا ہے, ڈھگا بول کے آندا ہے میرے مالک میرے اتو تو چڑھے ہیں سواری کر رہے ہیں. مینو اللہ نے سواری لئی نہیں بنایا, مینو اللہ نے کھیتی لئی بنایا ہے. اللہ نے میں ایس لئی نہیں بنایا جس کام یہ ڈھگا بول رہا تھا, عربی بول رہا تھا. پرانے لوگ سن کیتا انہوں نے کوئی بہتر ہوتا ہے. اج تک کوئی ہوتا ہے پورے دن اگلے دن اخبار تے آونا ہی باہ ایک ڈھگا ہے تے بزرگ اتو تو ڈھگا ہے وچوں کوئی پیر بولدا ہے تے عربی بولدا ہے تے سارا ملک ٹریا ہونا سی بہت ڈھگا ویکھی. کئی بندے جاندے نے بکری ہے جی نال تے اے لکھیا ہوا ہے او ٹر پیندے نے ویکھ بکرا ہے جو دودھ دیندا ہے. قوم ہن ویکھن جا رہی کملی نو ویکھو بکرے نو ویکھن جا رہی اور دودھ دیندا ہے تے انہوں ویکھیے بکرا ہو کے کیویں دودھ دیندا. یہ ڈگا ہے بولدا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈھگا بولے ہیں. سامنے صحابہ کرام بیٹھے نے, کوئی صحابی نہیں بولے محبوب جی ڈھگا کیویں بول سکتا ہے. ایک نیا اسلامی داخل ہوا عربی دیہاتی وہ کھڑا ہو کے آندا محبوب جی ڈھگا بول سکتا ہے, ڈھگا کیویں بولے ہے. آپ نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے, میرے ابو بکر دا بھی ایمان ہے. پھر آپ نے اے فرمانا چاہ میرے صحابہ سن لو اس حدیث دا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اگر ابو بکر و عمر اس مجلس میں بیٹھے ہوتے وہ کبھی نہ مجھ سے پوچھتے کہ ڈھگا کیویں بولتا ہے, کیونکہ جو میں بات بیان کراں بغیر سوچے سمجھے منتا ہے. ابو بکر بھی سیدنا عمر بھی نام صحابہ کو لیتے ہو, حدیث کا انکار کرتے ہو. لے آؤ پورا ذخیرہ اسلام. کبھی حدیث کا انکار صحابہ کرام نے کیا ہو, فرمایا یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آتی. حدیث سن لیجئے میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھا کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنی جگہ سے ٹکیا رہنا ہے, ایسے بیٹھے رہنا ہے. صحابہ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بکریہ دا چروایا ہے, جناب جنگل چھوایا ہے, یہ تو اپنا واقعہ سنانا چاہتا ہے. حضرت واقعہ سنو. وہ چروایا واقعہ بیان کر لگتا ہے, کہتا ہے اے نبی پاک دے صحابہ, اے نبی پاک دی جماعت, اے مدینہ دے لوگوں, میں آج مسلمان ہویا جے, میں آج کلمہ پڑھیا جے. تے پتہ ہے میرے کلمہ پڑھن دی وجہ کی ہے؟ فرمایا دسو وجہ کی ہے. چروایا خطبہ پہ دیندہ ہے. محبوب علیہ السلام مسجد نبی اندر مصلی پاک سے موجود نے. صحابہ کرام سے مدن مسجد نبی بھری ہوئی ہے. اے صحابی ہے عربی آج جان والا بندہ, آج مسلمان ہونے والا بندہ وقت پہ کرنا ہے. فرماتا ہے لوگوں میں پتا کہ میں آج مسلمان ہویا, میں بکریاں دا چروایا وہاں فلاں جنگل تو فلاں علاقے تو ڈھوک تو ڈیرے تو گوٹ تو میں آیا وہاں. میں آج ایک کمال ویکھیا ہے, جنگل اندر ایک مندر ویکھیا ہے. کیڑا منظر ویکھیا ہے, میں بکریاں چرا رہا سا, میریاں بکریاں دے ریوڑ جو ایک چجرا بھیڑیا آیا ہے, انہیں بکری چکی ہے تے وہ لے کے دوڑ گیا ہے. میری نظر پئی ہے, میں ڈانگ سوٹا لے کے وہ پیچھے دوڑیا جا رہا ہے, وہ اگے دوڑیا جا رہا ہے. جدوں میں قریب پہنچیا بھیڑیا نے سمجھا کہ میرے بالکل بکری دا مالک قریب آ گیا ہے. انہیں بکری چھڑ دیتی ہے تے میں بکری دے کول بیٹھ کے انہوں سنبھالن لگا کتے زخم تو نہیں آئے, کتنی ساری زخمی ہوئی ہے, ذبح کرنے والی ہے یا بچ جائے گی. میں اسے کول بیٹھا وہاں بھیڑیا پر تھوڑا جاؤ گے, اپنی آگے دونوں بازو اپنی دونوں ٹنگاں انہیں کھوڑ لیا نے زمین تے, کھوڑ کے آندا ہے اے بکریاں دے چروائے میری مونچ میری خوراک کھو لئیو. بھیڑیا بولنے لگ گیا. اتو بھیڑیا سی بچوں کوئی سرکار سی, بھیڑیا لی سرکار. یہ کام والی ہو سکتی تو بھیڑیا لی بھی تو ہو سکتی ہے نا. بھیڑیا بولن لگا اے میرے چروائے, تو بکریاں چرا رہا سے انہیں چروایا ریوڑ جو بکری میں چک لئی اپنے خوراک لئی, تو او جناب لین واسطے کون واسطے میرے مگر آ گئے ہیں.
چروایا آتا ہے میں بکری چھوڑ کے میں وہ بڑا متوجہ ہو کے دیکھا کہتا بھیڑیا اور انسان کی طرح کلام بھیڑیا آتا ہے میرے کلام کرنے پر تو حیرت کر رہا ہے کاش کدے مدینے جا کے محمد مصطفیٰ نو ویکھے کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں اے چلوائے تو مدینے جا اتنے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہندے ہیں وہ ایسی ایسی حدیث پڑھتے نے انہاں دے صحابہ ساری حدیث مندے نے او بیڑیا بھیڑیا آندا ہے حدیث دا انکار نہیں کریندا بھیڑیا آندا ہے حدیث دا انکار اچھی بولو بھیڑیا آندا ہے حدیث دا انکار نہیں کریندا جڑا پھر بھی نہ مننے انہوں میں کی آکا بھیڑیا کی آندا ہے او بھیڑیا کی آندا ہے او بھیڑیا کی آندا ہے بیڑے او بھیڑیا کی آندا ہے بھیڑیا آندا ہے حدیث پاک دا انکار نہیں کریندا جا مصطفیٰ نو ویکھ بیڑی آمدہ چروایا آمدہ ہے میں اتھو بکریاں میں نہیں سی سنیا مدینے دا نام میں نہیں سی سنیا محمد مصطفیٰ دا نام میں نہیں سی سنیا دی حیثیت مقام و شان میں بھیڑیے دی زبان تو سن کے اتھو ٹرے آمتے آج مدینے پہنچے بھیڑیا کہندہ سی کدے محمد مصطفیٰ دی حدیث نو ہر صحابی منی جا رہے ہیں حدیث دا انکار نہ کرنا بھیڑیاں تو بدتر انسان جڑا انسان ہو کے حدیث دا انکار کرنا ہے حدیث عقل دے خلاف ہے حدیث عقل دے خلاف ہے میں نہ وہ کھاریاں دے علاقے تقریر کر رہا سا پینڈے چک رکا آ گیا جی میں تو آڈے انانے رکایا آندھرے جی تو ساں حدیث پڑھی ہے اور مکھی جڑی نا مکھی پانی شاید تو شاید پینا نہیں ڈوب جاوے ڈیگ جاوے تو نبی علیہ السلام فرمایا انہوں دبو کے تو پار کاٹ لو وہ دے دو پارے ایک پارے شفا ایک پارے بیماری اللہ پار تھلے چکر دیئے فعال ہوتا جائے کر دیئے ایٹی سیاڑی مکھی پار جڑا بیماری اللہ ہوتا لے شفا اللہ ہوتا ایٹی خیرگاہ ہے تو آٹی ہو بھائی بیمار ہو تو نبی علیہ السلام وہ تو دوجہ پارے بیچے ڈبو ہونا وہ دے اثرات جراثیم وہ دے ختم ہو جان گے شفا لے پارنا تسی اچھی نو کھانا پینا چاہو تو کھا پی لو میں حدیث کا پڑھی تھی وہ رکا گیا میں نے ایک سائنسدان کی تحقیق پڑھی ہے اس میں لے گیا اس کے دونوں پروں میں بیماری ہے تسی آتے ہو ایک پارے بیماری ہے ایک شفا ہے میں کہ جنہیں پڑھی ہے تو ہو جائے وہ نوجوان کھڑا ہو کہتا میں پڑھی گئی میں کہ جڑے سائنسدان نے لکھیا وہ دو پرج بیماری ہے تسی آندو ایک پرج میں کہ میں تو نہیں اندر رسول اللہ نے فرمایا ہے جڑے سائنسدان نے یہ لکھیا میں کہ میرے نیڑے ہو اور نیڑے ہو گیا میں گیا رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک پرج بیماری ایک کی شفا ہے آدھا سائنسدان نے لکھیا کہ دو پرج بیماری ہے میں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ ایک پرج بیماری ایک کی شفا یعنی جو رسول اللہ نے فرمایا حدیث ہو سکتا ہے بعد ہی پڑھی ہوئے میں کہ سائنسدان بعد ہی پڑھیا اور کم لیا سائنسدان بعد ہی پڑھیا حدیث آسمان تو آئی سائنسدان بعد ہی پڑھیا میں کہ تیرے سائنسدان میں کہ تیرے مسلمان ہے یا تو ہے کیڑی بلائی دا کون ہے تو ارے میں مسلمان ہے میں کلمہ سنا انہیں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول میں سائنسدان تیرا کی لگتا ہے کچھ بھی نہیں میں کہ محمد رسول اللہ تیرے کی لگتا ہے جڑا میرے نبی ہے میں کہ تیرے کیڑی مجبوری بنی جڑا تیرا کچھ نہیں لگتا وہ دی گل منی جانا ہے اور جڑا تیرا رسول ہے وہ دی بات کو ٹھکرائی جانا ہے میں کہ یہ سمجھ نہیں آئی آدھے جس بات ہی بات ہے نا میں کہ میں تنوں سمجھانا مکھی بڑھائی کیسے سائنسدان نے بڑھائی جڑے نہیں اللہ نے بڑھائی میں پھر اللہ نہ رابطہ سائنسدان دے جڑے نہیں ہوتے نبی پاک دے پھر میں کہ نبی پاک دی خبر سچی ہے سائنسدان دی خبر جھوٹی ہے کیونکہ رب نہ رابطہ کس ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ رب میں من قسم ستارے دی جدو ٹوٹ کے زمین تے گرتا ہے میرا نبی بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہ آئے
رابطہ کس دا مصطفیٰ علیہ السلام دا رابطہ رب دی ذات نالے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہاں جی بخاری تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ مرکز امام بخاری بخاری تو بہت تکلیف ہے. لوگ اے جڑے منکر حدیث ہوندے نا انہاں دی نشانی دا میں تانوں دسدا. یہ نشانی ہوندی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری تو پہلے مصنف عبدالرزاق پہلے لکھی گئی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ پہلے لکھی گئی ہے. وہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہوندی ہے, وہی حدیث مصنف عبدالرزاق بھی ہوندی ہے, وہی صحیح مسلم میں ہوندی ہے, وہی دیگر کتب میں ہوندی ہے. لیکن منکر حدیث جو منہ کھولتا جا پیندا ہے صحیح البخاری نو. کیوں؟ انہوں پتہ ہے کہ جب تک بخاری دی شان زندہ ہے نا حدیث کی عظمت نو مٹایا نہیں جا سکتا. اور بخاری دی شان قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گی انشاءاللہ. امام بخاری کی صحیح البخاری کے دیوانے پروانے زندہ ہے اور انشاءاللہ بخاری کی عظمت چمکتی رہے گی انشاءاللہ, دمکتی رہے گی. بخاری میں لکھا ہے عمر بن میمون فرماتے ہیں تابعی ہے, فرماتے ہیں میں جا رہا تھا, آگے میں نے بندروں کو دیکھا. بندروں ایک بندر جو ہے نا وہ بیٹھا تھا, لیٹا ہوا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ کس میں لکھا ہے؟ بخاری. بندر لیٹا تھا, اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بندریہ لیٹی تھی. بندریہ نے جب سمجھا نا کہ بندر سو گیا ہے تو بندریہ اٹھ گئی. بندریہ چلی گئی کسی اور بندر کے پاس. یہ اندر سے جاگ رہا تھا بندر, یہ نے ویکھ لیا بندری اٹھ گئی, ٹر گئی کسی اور بندر کو. یہ ویندا رہا, یہ جو اٹھا نے چیخ ماری, بندر سارے کٹھے ہو گئے. اس نے کہا میری عزت لٹی گئی تے اینو مار. انہاں جو اس بندر نو پھڑیا تے انہوں پتھر مارے, رجم کیتا. عمر بن میمون فرماندے کہ میں بھی ویکھ رہا سا تماشا, میں بھی 2-4 پتھر مار چھوڑے پہ, چلو یہ مار دے پر میں بھی مار دے. یہ واقعہ بخاری میں توجہ ہے. اب اس پہ منکرین حدیث کرتا ہے بندران کی پتہ ہے نکاح کیا ہوتی ہے, زنا کیا ہوتا ہے, بدکاری کیا ہوتی ہے. میں نے کہا بندروں کو تو نہیں پتہ. پھر یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا غیرت لکھی ہوئی ہے. غیرت کہ بندرہ کی بھی غیرت ہے, تسی کو غیرت رکھا ہے. غیرت لکھی ہوئی ہے, غیرت لکھی ہوئی ہے. ککڑوں کی غیرت ہوتی ہے. جانا بندے ہو میں ان ساری گل وضاحت نہیں کرتا. ککڑا بھی غیرت ہوگی. 2 ککڑ ہونے تو ککڑی کی ایک پیچھے دوڑے تو دوسرا غیرت کرتا ہے, اس کو مارتا ہے. غیرت ہوتی ہے, فطری غیرت ہوتی ہے. کہتا جی سمجھ نہیں آئی, بندرن کی پتہ ہے بدکاری کا. میں کہا غیرت کا تو پتہ ہے نا, بندر بھی بے غیرت نہیں جتنے بے بدکار بے غیرت ہوتا ہے. ارے جی سمجھ نہیں آئی, وہ پتھر پھر کیوں مار رہے تھے؟ میں کہا یہ جانے روایت بخاری چاہیے ان بندہ کیوں میں مننے جی؟ میں کہا بالکل غلط ہے. میں کہا قرآن بھی پھر مننا چاہیے, یعنی قرآن تو مننا تو لا رہا ہے وفی ہویا. میں کہا کب ان کی پتہ ہے؟ تو جو ہے آدم علیہ السلام نے 2 بیٹے حابیل و قابیل. قابیل نے قتل کیتا ہے حابیل نو. حابیل جدو قتل ہو گیا ہوں قابیل ویندا میں بھرانو کیویں دفن کراں. قبر آئی کوئی نہیں کیونکہ پہلے قبر آسمان تے ہوندیاں قبر تو ہوندیاں کوئی نہیں ہے زمین. ہن کوا پریشان, قابیل پریشان ہے اپنے بھرانو کیویں دفن کراں. من دسو قرآن کی آندا ہے قابیل نو کنے دسیا دفن کرن دا طریقہ؟ کتے لکھیا ہے 6 پارے اندر قرآن پاک اندر کنے دسیا ہے. کوے نو کی پتہ ہے قبر دا؟ جے کوے دا واقعہ حق ہے تے بولو بخاری دا واقعہ بھی حق ہے. کیا اعتراض؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نہاون لگے, کپڑے مبارک اتار کے پتھر تے رکھے, نہا کے جو پتھر کپڑے لگے پتھر رکھے کہ موسیٰ پیچھے پیچھے. جانے جی یہ ہو سکتا ہے؟
جوید غامدی ہے لاہور اندر، انہیں پتا کیا کہنا یہ حدیث بھائی یہ ذہن نہیں مانتا حدیث ہے بخاری بھی یہ ذہن مانتا یہ اگر یہ حدیث ہے تو میں انہاں حدیث منن والیاں کہ تسی ذرا کپڑے اتار کے نہ ہو تو پھر دوڑو پتھر پہ چے لاہور دے کسے بازار اندر مزہ آوے حدیث سے عمل کرن دا یہ مزاق اڑا رہا ہے حدیث میں کیا جوید غامدی چلو قرآن تے عمل کر لے جن کے میں کیا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت رب نے فرمایا جنت نے کھاؤ پیو درخت دے نیڑے نہیں جانا وہ چلے گئے جنہوں چلے گئے پھل کھا لیا تے کپڑے اتر گئے جن کے تھے لکھیا میں کہ قرآن اندر جوید غامدی صاحب ذرا عمل کرو نا قرآن دی آیت تے جن کی کریے میں کہ دوئے میاں بیوی کپڑے چلاؤ لاؤ اور دیا نارکلی تے دوئے دوڑو اور آکھ واسی قرآن پہ عمل کر رہے ہیں اگر اللہ بدبخت ہو جو اعتراض حدیث پہ کرو گے وہی اعتراض قرآن پہ آئے گا جس طرح قرآن حق ہے مصطفیٰ کی حدیث بھی حق ہے قرآن کے ساتھ حدیث لازم و ملزوم ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ یہ معنی میں کرنا جڑا حدیث مننے سمجھے اس نے قرآن نو تسلیم کر لیا ہے جن رسول اللہ دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی ہے قرآن دا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ دی بات مانو رسول اللہ دی بات مانو مانا یہ بے قرآن کو بھی مانو حدیث مصطفیٰ کو مانو قرآن دی کو اور آیت فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما جڑا حدیث مصطفیٰ نہیں مندہ رب آتا ہے میں اس نے مومن نہیں مندہ سنیے قرآن پاک فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ہر صورت اندر جوے قرآن وہیے وے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث وہیے قرآن بھی لا رہے بفیے بولو حدیث بھی لا رہے بفیے قرآن منزل من اللہ حدیث منزل من اللہ حتیٰ کہ ایک دن حضرت سعد تھک گئے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے جنہاں محبوب علیہ السلام نو مدینہ دعوت دینے والے حضرت سعد بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ اندر گئے جدو کافرن پتہ چلے سعد انصاری مدنی جیڑا صحابی وہ آگے طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا تے ساڑھے ساتھیانو ساڑھے محمد مصطفیٰ نو تے صحابہ کراموں نے پناہ دیتی ہے مدینہ طیبہ اندر تے کیوں آگے تے آرام نہ طواف کرنے روکنا چاہیے ہے ابو جہل آئے ہو دے ساتھی آئے وے کیا طواف کر رہے سعد اے سعد تو مہتے طواف کر رہے اور ہمارے یہاں سے دوڑنے والے جانے والے لوگوں کو تم وہاں پناہ دیتے ہو یہاں آگے تم طواف کرتے ہو کس نے اجازت دی ہے سعد فرمان لگے میرا دوست ہے امیہ ہے کافر سردار ہے وہ تو کل میں اجازت نہیں میں ادھر آیا سا مکہ کسی تجارتی غرض نہ تو میں کہا طواف کر لا کہ انہیں اجازت دیتی بلایا گیا امیہ نو کیوں اجازت دیتی انہیں کہا جی میرے دوست نے میں اجازت دیتی ابو جہل کہنے لگا کیوں دیتی ہے انہیں کیا بس دے دیتی ہے سردار سعد رضی اللہ عنہ فرمان لگے ابو جہل زیادہ گلا کیوں کرنا ہے طواف ہی کر رہے ہوا امیہ کہنے لگے اے سعد دوستی ٹھیک ہے پیار ٹھیک ہے اجازت میں ہی دیتی ہے تو ہانوں لیکن گل سن لے ابو جہل ساڑھا سردار ہے ادھر گل تو تھوڑی زیادہ بنا کرو نا پیار تو لوگ اپنی جگہ تے اجازت اپنی جگہ تے لیکن اسی گل تو پیار نہ کرو
سعد فرمان لگے امیہ ایٹا مان نہ کر ابو جہل تے ان قریب تنو ابو جہل قتل کروائے گا امیہ کہنے لگا میں نو ابو جہل مروائے گا سعد فرمان لگے تینو مروائے گا یہ سنو خبر مصطفیٰ نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم امیہ ڈر گیا سہم گیا گھر گیا اپنی بیوی نے کہنے لگا میرا سعد مدنی دو جڑا آیا سی انہیں اے گل کیتی ہے بیوی آن دیا امیہ یہ ضرور ہوئے گا یہ ضرور ہوئے گا امیہ بھی کافر ہے دی بیوی بھی کافر ہے دوئے میاں بیوی کرے ضرور ہوئے گا کیوں یہ محمد مصطفیٰ دی بات حدیث کدے غلط آج تک ہوئی نہیں ایسا ہی ہوئے گا پھر جدو بدر دا موقع آیا ابو جہل نے اعلان کیتا نکلو مکے دے لوگوں اپنے قافلے بچانا چاہتے ہو نکلو بدر دے موقع جگہ تے تھوڑے قافلے روک لیا جائے گا نکلو تو نکلو شامل ہو جڑا ساڑا قافلہ آ رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ روک رہے ہیں نکلو تو نکلو امیہ چھپ گیا ہے بیوی آندھی ہے باہر سردار برا لیا تو جانتا کیوں نہیں کہنے لگا مدینے والے بیج رہا ہے تے تینوں حدیث یاد نہیں میں نے انہیں ضرور مروا دینا تینوں حدیث یاد نہیں بیوی نے کہا چل دے پیچھے جڑی جگہ بڑی ہے تے ذرا چھپ جا تو نہ جائیں محمد مصطفیٰ دی بات پوری ہو کے رہے گی اندر داخل ہو گیا ابو جہل زبردستی امیہ رو لے گیا ہے امیہ دے ایک قدم اگے ٹرتا ہے ایک قدم پیچھے ٹرتا ہے تے سارے راہ دوست نظر میں نہیں بچنا کیونکہ محمد دی بات غلط نہیں ہو سکتی کافر ہو کے مندے سن کافر ہو کے من دے سن مسلمان ہو کے من لو کافر ہو کے من دے سن تسی مسلمان ہو کے من لو کافر ہو کے من دے سن کہ محمد مصطفیٰ دی بات غلط نہیں ہو سکتی مسلمان ہو کے مانو کہ مصطفیٰ دی بات غلط نہیں ہو سکتی میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دی رات جدو سویرے مارکہ بدر ہویا ہے آپ نے فرمایا آؤ صحابہ کرام میں مندر وکھاواں جی محبوب جی صحابہ نال تشریف لے گئے جاؤ جنہ بدر دا مقام وکھیا ہے حضرت شیخ ابو زرارہ صاحب موجود نے یقیناً انہاں بدر دا مقام وکھیا ہوئے گا سانو اللہ نے مقام وکھن دا موقع دیتا ہے بد میدان بدر بھی ویکھیا او جگہ بھی ویکھی ہے جس کنویں اندر انہاں کافراں دی میتاں جتھے قتل ہوئے جتھے میتاں نوں سٹیا گیا توجہ فرمانا محبوب لے آئے کل مارکا ہونا ہے آپ تے ہاتھ مبارک اندر لاٹھی ہے آپ نشان لا رہے ہیں فرمایا میرے صحابہ ایتھے کل ابو جہل قتل ہوئے گا ایتھے ہوئے گا ایتھے اتبا ہوئے گا ایتھے شہاب ہوئے گا ایتھے امیہ ہوئے گا نشانیاں لئی جاندے نے صحابہ کرام فرماتے نے اساں نشانیاں پکا لیاں یاد کر لیاں ایتھے ابو جہل ایتھے اتبا ایتھے شہبہ سویرے مارکا ہویا ہے اللہ دی قسم نہ اگے ہویا ہے نہ پیچھے ہویا ہے اسے لکیر تے گرے جتے فرمایا سی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی حرف آخر ہوندی ہے لارے بفی ہوندی ہے ذات لارے بفی ہے میرے مصطفیٰ دی بات بھی بولو لارے بفی ہے قرآن بھی حق ہے حدیث بھی حق ہے نہ قرآن اندر شک ہو سکتا ہے نہ حدیث مصطفیٰ اندر شک ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا اوہی ہویا اوہی ہوئے گا کیونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی نال بول دے نہیں اللہ دی مرضی نال بول دے نہیں سن لو جس طرح سمجھ نہیں آئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی مرضی نال بول دے رہے رکے شروع ہو گئے ہیں جواب انشاءاللہ اپنی مرضی نال جدو میرا دل کرے گا ادو شروع کریں گا توجہ ہے ماشاءاللہ جدو میں تھک سا نہ کرو تو بیک سا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا میں جدو آواں نا میں 2 سال اکٹھی کر جانا اگلے سال نہ آنا پوے تاں گزارا ہو جائے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ
وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ایک حدیث سنیے، توجہ فرمائیے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات غلط نہیں ہو سکتی. سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا ابو ذر غفاری، غفاری نہیں کہنا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کچھ مدینے دے حالات جنہیں پورا من نہ رہے، حکومتی معاملات سن. آپ اپنی بیوی نو بلایا تے فرمایا میرا دل کردہ ہے جنگل چلے جائیے تے حالات پورا من نہیں، میں باقی زندگی جنگل اندر گزارنا چاہنا. جی میں عرب دا رواج ریگستان اندر جا کے خیمہ لگا لاگا، اتے زندگی بسر کرانگا. خجر تے سامان رکھی ہے، اولا توجہ فرمانا ہے کوئی نہیں. چل پڑے اپنی بیوی نو لے کے جنگل اندر جا خیمہ لا لے ہے. کچھ مہینے رہے اس جنگل دے اندر، ریگستان اندر. کچھ بکریاں نے رکھی ہوگیا نے جنہیں پار رہنے دے وقت گزار رہنے بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہو گئے کہ چرپائی نہ لگ گئے، لاغر ہو گئے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے. ایک دن بیوی بیٹھیے سیدنا ابو ذر دی چرپائی دے نال بیٹھ کے اکا جو آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، غم اندر پریشانی اندر ہے. ابو ذر فرمان لگے کیوں رو رہی ہے؟ وجہ کی فرمان لگی ابو ذر میں تنہیں کہندی صاحب جنگل نہ رہیے، شہر اندر چلے جائیے، مدینے ہجے بھی وقتے چلے جانے ہاں، تہاڈی بیماری ودی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ دے تنہیں جنگل موت نہ آ جائے. یہ تنہیں تے کل موت جنگل جا گئی، تہاڈا جنازہ کون پڑے گا؟ غسل کون دے گا؟ قبر کون کو دے گا؟ حضرت ابو ذر نو فرمانا چاہیے سی کوئی گل نہیں ہے تے قبر نہ بھی کھو دی آسمان تے ہو جائے گی. بس بس نہ ہو اتے جے آ قبر. ہاں انشاءاللہ جب تک تھلے نہیں نہ ہوتی بہتے ہی. اصحاب قبر توجہ فرمائی قبر تواڈی کون کھو دے گا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے اپنی بیوی نو تو پریشان نہ ہو، یہ چپ کریں صبر کریں. میں تنوں ایک حدیث سنانا، میں تنوں کی سنانا. ایک کدے کدے گھر بیٹھے اپنے بچیاں کو حدیث سن لیا کرو، حدیث سنا لیا کرو، حدیث سن لیا کرو. جی میں قرآن گھر اندر رکھ دے میں صحیح بخاری کر رکھیا کرو، کدے سن لیا کرو، سنا لیا کرو حدیث پاک. فرمایا میں تنوں ایک حدیث سنانا، جی سناؤ. فرمایا کہ دن اسی نبی علیہ السلام دے کول 7 صحابہ کرام بیٹھے سام، 6 اور سن 7واں میں سام. نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے سام. آپ نے فرمایا سی میرے صحابہ تہاڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل جائے گی. بیوی نے ہوں رونا شروع کر دیتا ہے. فرما پھر کیوں رو پئی ہے تو تے کیا جی میں چپ کرنی ہوں تسی حدیث سناؤ. فرما پہلے تے صحت ویکھ کے رو رہی سا تہاڈی کتے موت نہ آ جائے. تساں ہن تے حدیث سنا دتی ہے. فرما پوری حدیث تے سن لے جی سناؤ. فرما نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تہاڈے وچوں 7 چوں ایک بندے نو موت جنگل جائے گی. تے جڑے پہ دوسرے 6 سن وہ سارے فوت ہو چکے نے تے شہر تے ہی ہوئے نے. تے لگدا ہے حدیث پوری ہونی ہے تے میرے تے ہی ہونی ہے. بیوی نے ہو رونا شروع کیتا ہے کہ ہن تو یقین ہو گیا ہے کیونکہ حدیث آ گئی ہے. فرما اگلی بات تے سن یہ سناؤ ابو ذر. آپ نے فرمایا سی جدوں تواڈے جو ایک بندہ جنگل وچ فوت ہوئے گا او دے فوت ہون تو تھوڑی دیر بعد اتوں ایک قافلہ گزرے گا جڑا اودا جنازہ پڑھے گا. اے میری بیوی سن لے جے من تے موت آنی ہے تے قافلہ بھی ضرور آنا ہے.
لہذا پریشان نہیں ہونا کیونکہ حدیث اندر چھپا ہو سکتا نہیں، یعنی ضرور ہوئے گا جب میں موت آئے گی قافلہ بھی ضرور آئے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث پڑھتے سناندے روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئے تے بیوی ان پریشانے دے عالم اندر اپنے شوہر دی میت تے کپڑا پاندی ہے، باہر نکل کے ویندی ہے، دور دور کوئی بندہ نہیں، ادھروں بندے ویندی ہے نالے سوچ دیئے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تُسی تے اپنی مرضی نال بول دے نہیں سو محبوب، تھوڑا فرمان تے شک شبہ تو پا کے فرما دیا نے میں چلی گئی اونچی جگہ تے کھڑی ہو گئی۔ عرب دے اندر رواج سی کہ اگر کوئی بندہ جنگل اندر کسی دکھ مصیبت پریشانی اندر ہونگا اونچے ٹیلے تے کھڑا ہو کے کپڑا وغیرہ ہلاندا، دوروں بندہ کوئی پہچان لیندہ یا نظر پہ جاندی وہ سمجھ جاندہ بندہ کسی دکھ مصیبت دے اندر ہے، وہ ادھر رخ موڑ کے آ جاندے۔ ابو ذر دی بیوی اونچی جگہ تے کھڑا ہو کے کپڑا لہرا رہی ہے، کوئی دائیں بائیں شمال مشرق جنوب اور مغرب دے اندر کوئی جانے والا بندہ دیکھ لوے، دوروں ایک قافلہ جا رہے اسی انہاں دی نظر پہ گئی ہے، انہاں کیا کوئی بندہ جلیلے تے نظر آ رہا ہے، وہ دکھ مصیبت پریشانی اندر ایک کپڑا ہلا رہا ہے، قافلے دا رخ مڑے ہے، آئے قریب تے ایک عورت آواز دیتی ہے بہن تو کون ہے کس پریشانی اندر ہے؟ عورت آندی ہے میں ابو ذر غفاری پیغمبر دے صحابی دی بیویاں۔ فرمایا بہن ابو ذر کتے نے؟ فرمایا ہوتے خیمے جنے تے فوت ہو گئے نے، انہاں دا جنازہ کفن دفن کرنے والا بندہ کوئی نہیں سی، تے میں تے کھڑے ہو کے تے دیکھ رہی سا کوئی قافلہ کوئی بندہ نظر آوے کہ حضرت جدوں بیوی نے بات کہی ہے قافلے دے امیر فرمان لگے بہن تو پیچھے ہٹ جا اسی حسن دفن دا انتظام کریے۔ میں پیغمبر دا صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر فرما گئے سن وہ حدیث پوری ہو گئی، لوگوں حدیث دے اندر شک شبہ نہیں ہو سکتا، لے آؤ ایک حدیث دعوے نال کہہ رہے ہیں لے آؤ ایک حدیث جیدی سند صحیح ہوئے تے نبی علیہ السلام نے کوئی خبر دیتی ہوئے تے پوری نہ ہوئی ہوئے، کوئی ایک حدیث لے آؤ اور کہو کہ اہل حدیث یہ ہے حدیث پیغمبر دا فرمان ہے کیوں نہیں پورا ہویا؟ میرا ایمان یقین ہے جو پوریاں ہو چکیاں جڑیاں فرما گئے وہ پوریاں ہو کے رہن گیاں۔ ابو ذر غفاری دے حوالے نال ایک ایسی حدیث بھی ہے جڑی حجے پوری نہیں ہوئی ہے، ایک پوری ہو گئی ہے، ایک حجے پوری نہیں ہوئی وہ ہو کے رہے گی۔ اس حدیث وال ذرا توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ اندر نبوت اعلان فرمایا ہے۔ ابو ذر مدینے تو باہر ایک بستی ہے جتے غفار قبیلہ رہندا ہے، اس بستی دے لوگ انہوں پتہ چلے ہے کہ ایک نبی آئے نے مکہ مکرمہ اندر۔ ابو ذر فرمان لگے اپنے بھائی نو یار تحقیق دے کرنی چاہیے، علماء کو سن دے ہوں دے سا ایک نبی آئے گا او دے ایمان لے آن والے بخشے جان گے تے اس نبی سچا ہوئے گا کہ وہی نبی نہ ہوئے، لہذا میں کاروبار سنبھالنا میں مال مویشی سنبھالنا، تو جا مکے اندر تحقیق کر کے آ۔ ابو ذر غفاری دا بھائی آیا مکہ مکرمہ اندر، کافر قریش مل گئے نے انہاں کیا ہوتے نعوذ باللہ اثرات ہوئے نے ہوتے مجنون ہو گئے نے، لہذا انہوں دے قریب نہ جانا، یہ جاؤ گے تے غرب والے لوگ قریش تو مارن گے۔ ابو ذر بھائی جدو سمجھے تھے حالات خراب نے واپس پلٹ گئے جا کے بھائی نو دسے ابو ذر رضی اللہ تعالی ابو ذر میں حالات پوچھایا او دے خلاف لوگ بہت زیادہ نے، کوئی حمیتی نہیں، لوگ اندر مجنون ہو گئے نعوذ باللہ۔ فرمایا تو ملے ہیں؟ فرمایا ملے آتے نہیں۔ مان لگے ملے بغیر کہ میں فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر مال سمال مویشی سمال گھر سمال، میں چلنا جا کے مکہ محمد مصطفیٰ نو ملنا۔
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مکہ مکرمہ اندر حدیث تے توجہ کرنا، حدیث نو لا ریب فی جاننے والو، حدیث نو معصوم جاننے والو، حدیث نو محفوظ جاننے والو، حدیث نو منزل من اللہ جاننے والو، ذرا اس حدیث پہ غور کرنا، توجہ فرمانا، دل و دماغ اندر اس حدیث نو بٹھا لینا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانا میں مکہ مکرمہ اندر آیا، کئی دن کوشش کی تھی طواف کرن تو بعد کہ مصطفیٰ نال ملاقات ہو جائے، پچھن تو بھی ڈر لگتا ہے، ماحول مکہ دا ان کشید ہے، میں پرشانے دے عالم اندر بیٹھا ہوں بیت اللہ دے اندر، کئی دن گزر گئے نے، کوئی بندے کو پوچھا نہیں جا سکتا، ماحول منوے ہوئے ہیں، سخت سخت نظر آندا ہے، ایک میں ویکھیا بچہ ہے 10-12 سال دی عمر ہوئے گی، وہ بار بار مرن ویندا ہے تے قریب آگے پوچھن لگا کون ہو تم؟ فرمایا ابو ذر کہاں سے آئے ہو؟ فلاں بستی سے آیا ہو، غفار قبیلے کا ایک فرد ہو۔ کیوں آئے ہو؟ کہنے کہ بس طواف کے لیے آیا تھا، بیت اللہ میں عبادت کے لیے آیا تھا، آؤ تمہیں کھانا کھلائیں۔ فرماتے ہیں وہ مجھے لے گئے، میں تو ڈھونڈ رہا تھا کوئی بندہ ملے جس سے بے تکلفی ہو، کوئی بات پوچھو، وہ لے گئے مجھے گھر، میں نے مہمان نوازی کی اور بڑی اچھی مہمان نوازی کی، ایسا مہمان نواز بندہ میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آل ابراہیم میں سے تھے، اور کون تھے؟ سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعوت کی، کھانا کھلایا، واپس میں نہ ان سے پوچھ سکا نہ انہوں نے مجھے بتایا، میں واپس آ گیا کھانا کھا کے، پھر بیت اللہ کے اندر دوسرے دن پھر سیدنا علی نے دیکھا میں بیٹھا ہوں، آئے قریب آ کے بیٹھ کے کہتے کل بھی آپ یہیں تھے، آج بھی یہیں ہو، کل میں نے آپ کو کھانا کھلایا، آؤ آج دوبارہ کھانا کھلاؤں، لیکن کھانا کھلاؤں گا بعد میں، پہلے اتنا تو بتاؤ یہاں روزانہ بیٹھتے ہو، کیوں بیٹھتے ہو، کیا وجہ ہے، کس لیے ملنا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بیان کرو۔ فرمایا اگر راز رکھو تو بتاتا ہوں۔ جی بتاؤ۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام تو علی ہے۔ اے علی میں نے یہاں سنا ہے کہ نبی آیا ہوا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے، اس نبی سے ملنے آیا ہوں، سنا ہے لوگ یا قریش ان کے مخالف ہیں، اس لیے نہیں پوچھ پاتا، ہمت نہیں پا رہا پوچھنے کی، کہیں مخالفوں کو پتہ نہ چل جائے، بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی یہاں ہے یا نہیں، اگر راز رکھو تو اس کے بارے میں بات مجھے بتاؤ۔ علی فرمانے لگے جسے پوچھ رہے ہو یہ انہی کا غلام ہے، لیکن اونچی بات نہ کرنا، یہاں لوگ ہمارے مخالف ہیں، میں تجھے ملاتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ میرے پیچھے چلے، میں آگے آگے چلتا جاؤں گا، اگر تمہاری جان کو کوئی خطرہ محسوس کروں گا میں جوتا ٹھیک کرنے کے بانے دیوار کے ساتھ گلی میں بیٹھ جاؤں گا، تم نے مجھے کوئی پوچھنا نہیں ہے، کوئی بات پوچھنا نہیں، آگے چلتے رہنا ہے، میں آگے پھر آپ کو کسی مقام پہ سنبھال لوں گا، اور اگر کوئی بندہ نہ آیا تو ایک گھر ہوگا، اس گھر کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا، آپ بغیر جھجک کے میرے پیچھے داخل ہو جانا، وہی ہے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بات چل نکلی ہے، علی جانے لگے، پیچھے پیچھے بزر جا رہے ہیں، محبوب کے گھر داخل ہوئے، پیچھے بزر داخل ہو گئے، محبوب سے ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا حکم ہے اب میرے لیے؟ فرمایا واپس چلے جاؤ، یہاں ماحول ہمارے حق میں نہیں ہے، دوبارہ نہیں آنا میرے پاس، انتظار کرنا، ان قریب میں مدینے آ جاؤں گا اور اللہ مجھے غلبہ دے گا، پھر مدینے میں آ کے میں تجھے پیغام بھیجوں گا، پھر میرے پاس آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے میں محبوب سے مل کے وہاں سے نکلا، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے صحابی بن کے دیدار کر کے باہر نکلا، گلی میں جا رہا تھا، کافروں نے دیکھ لیا یہ بھی لگتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل آیا ہے، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا کیوں پھر ڈرے؟ میں کہاں گیا تھا؟ مکے کے سرداروں سن لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہوں۔ مارنا شروع کر دیا کافروں نے۔ سینہ پاس آئے، فرمایا کس کو مار رہے ہو؟ ظالم و بدبختو، ابو ذر کو۔ یہ غفار قبیلے کا ہم ترین فرد ہے، اس کے بستی کے ساتھ ہی راستہ جاتا ہے شام کی طرف، وہاں روزانہ تمہارے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ روک لیں گے راستہ، نہ زیادتی کرو، اس پر چھوڑ دو اس کو۔ ابو ذر کو چھوڑ دیا گیا، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنی بستی میں پہنچے، سیدھا اپنی ماں کے پاس گئے، فرمایا ماں میں مصطفیٰ کو مل آیا ہوں، کلمہ پڑھ آیا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ ماں بھی مسلمان ہو گئی، بھائی کے پاس گئے، دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، پوری قوم نو پنڈ نو اکٹھیا کیتا، میری قوم کے لوگوں وہ سچے نبی ہے، آ جاؤ کلمہ پڑھ کے غلام بن جائیں۔ سارے حال احوال بیان کیے، قوم کہنے لگی، آدھے کے قریب قوم مسلمان ہو گئی، کچھ لوگ سیانے سمجھدار پڑے رہے، کہنے لگے ابو ذر ہم مسلمان نہیں ہوتے لیکن مخالفت بھی نہیں کرتے، ہم اس دن مسلمان ہوں گے جب تیرے پیغمبر کی وہ حدیث پوری ہوگی مدینہ آنے والی۔ انہوں نے جو فرمایا میں غالب آ جاؤں گا، مدینے آؤں گا، جس دن یہ حدیث پوری ہو گئی ہم اسلام لے آئیں گے۔ محبوب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پیغام بھیجا ابو ذر آ گیا ہے وہ وقت، آپ آنا چاہتے ہو تو مدینے میں آ سکتے ہو۔ ابو ذر نے اپنی بستی میں اعلان کیا، مدینے والوں میرے محمد کی حدیث پوری ہو گئی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سنیے میرا پیغام سنیے، ابو ذر آنا چاہتے ہو مدینے میں آ جاؤ۔ بستی میں اعلان کیا، لوگوں میرے نبی کی حدیث پوری ہو گئی، آؤ پھر کو مدینہ آنا چاہتا ہے، چلتے ہیں مدینے، آؤ چلیں، آؤ چلیں، آؤ چلے، آؤ مدینہ چلے۔ بستی میں اعلان کیا، ساری بستی کے لوگ تیار ہو گئے، پوری بستی اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں جڑا کہے میں مدینے نہیں جانا، ساری بستی کے لوگ، بوڑھے بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب تیار، ہم نے مدینہ جانا ہے، ہم نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، تیار ہوئے۔ ابو ذر فرمانے کچھ بندے جوان تو رہ جاؤ، قبیلے کے جوان رہ جائے جو مال مویشی پوری بستی والوں کے سنبھالے۔ ساتھی کہنے لگے نہیں میں نہیں رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں رہوں گا۔ ابو ذر فرمانے لگے پھر مال مویشی بھی آگے لگا لو، مال بھی، بھیڑ، بکریاں، اونٹ آگے آگے، پیچھے پیچھے پوری بستی کے لوگ۔ بستی میں ایک چیز بھی زندہ نہیں رہی، نہ حیوانوں میں نہ انسانوں میں، سارے مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب مدینہ کے سے باہر پہنچے، جوانوں نے مال روکا، ابو ذر چند ساتھی لے کے مدینے میں داخل ہوئے، یہاں انتظار کریں میں مصطفیٰ کو اطلاع دیتا ہوں۔ تشریف لے آئے، مسجد نبی، محبوب سے ملاقات ہوئی، محبوب جی کون وہاں مال روکے، کہاں ہم آئے، کیسے آپ کے پاس بیٹھے؟ آپ نے فرمایا تمہارے آنے کی ضرورت کیا ہے، میں محمد ہی چلتا ہوں مدینے سے باہر، تمہاری قوم کا استقبال کرتا ہوں، تمہاری قوم کو حلو و ظالو و مرحبا کہتا ہوں۔ محبوب چل پڑے، صحابہ ساتھ چل پڑے، آئے، ابو ذر غفاری بھی ساتھ ہے، پورے قبیلے کو خطاب کیا، ان کا حلو و ظالو و مرحبا کہا، کلمہ پڑھایا، سارے کی ساری قوم مسلمان ہو گئی، پوری بستی کی بستی مسلمان ہو گئی، حیوان بھی وہاں موجود ہے، بھیڑ بکریاں بھی وہاں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، اے ابو ذر کے قبیلے والو، جی یا رسول اللہ سارے آئے ہو نا؟ توجہ ہے، سارے آئے ہو نا؟ جی یا رسول اللہ سارے آئے۔ فرمایا کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہے؟ محبوب جی نہیں، سارے مسلمان ہو گئے ہو؟ یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ فرمایا میری بات سنو، قیامت کا دن ہوئے گا، قیامت کا دن ہوئے گا، میری ساری امت آئے گی اور امت کے سارے قبیلے آئیں گے اور قبیلے تقسیم ہو جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ ہر قبیلہ تقسیم ہوئے گا،
کچھ لوگ جنت میں، کچھ جہنم میں، قریش تقسیم ہوں گے، کچھ جنت میں کچھ جہنم میں، باقی بنو نذیر ہیں، دیگر قبائل ہیں، جتنے بھی ہمارے قوموں کے قبائل ہیں تقسیم ہوں گے. کوئی ایسی قوم نہیں ہوگی جو ساری کی ساری جنت میں جائے، سارے قبیلے تقسیم ہوں گے. اے ابو ذر، تیرا قبیلہ قیامت والے دن تقسیم نہیں ہوگا، سارے کا سارا جنت میں جائے گا. تیرا قبیلہ تقسیم نہیں ہوگا، جو بھی غفاری ہوگا غفاری قبیلے کا ہوگا. اے محمد ضمانت دیتا ہوں سارے کا سارا جنت میں جائے گا. ابو ذر کا قبیلہ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. پھر لڑائی تو ختم ہو گئی، پھر جھگڑا تو ختم ہو گیا کہ حق پر کون ہے، پھر نجات والا کون ہے، پھر جنتی کون ہے. غفار قبیلہ آج بھی عرب میں موجود ہے. آؤ تحقیق کر کے دیکھے، غفار قبیلہ آج بھی عرب میں موجود ہے. ابو ذر غفاری کا قبیلہ آج بھی، ان کی نسل خاندان قبیلہ دنیا میں موجود ہے. نہ وہ حنفی ہیں، نہ وہ شافی ہیں، نہ وہ مالکی ہیں، نہ وہ چشتی ہیں، نہ وہ سہروردی ہیں، نہ کسی اور جماعت کے ہیں، سارے کے سارے اہل الحدیث ہیں. غفار قبیلے کا اہل حدیث ہونا، سارے قبیلے کا جنتی ہونا. پھر میں کیوں نہ کہا کہ محبوب کی زبان پاک سے یہ بات طے ہو گئی کہ غفار قبیلہ سارے کا سارا، اونچی بولو، سارے کا سارا. اور ان کا اہل حدیث ہونا اس کا مطلب ہے فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، وہ گروہ جو طائفہ منصور ہے، وہ گروہ جو طائفہ ناجیہ ہے، جو قیامت والے نجات پائے گا. کیونکہ غفار قبیلے ساروں نے جنت میں جانا ہے. ان کا اہل حدیث ہونا، یہ اہل حدیث کے موقف عقیدے نظریے پر نص اور دلیل موجود ہے. اگر میرے محمد کی زبان حق اور سچ اور لا ریب فیہ ہے اور یقیناً ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ اہل حدیث کو پیغمبر نے اپنی زبان سے جنتی قرار دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ. قرآن بھی حق، حدیث بھی، اور میرے نارال کے قرآن بھی حق، حدیث بھی، قرآن بھی سچا، حدیث بھی، قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ. قرآن بھی محفوظ ہے، بولو حدیث رسول بھی. ساتھی کہتا ہے میں بہت دور سے آیا ہوں، دعا کریں، میری خواہش ہے اللہ اس کو پورا کر دے. آپ آمین کہہ دیں. خواہش جائز ہے، ضرورت جائز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے. ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے قرآن طویز کو جائز کہا، یعنی کافی تشویش ہے، حدیث سے تصحیح فرمائے. سن لے، طویل جائز جوز کوئی نہیں ہے. جو یحییٰ صاحب نے فرمایا نا، وہ بات سمجھ نہیں سکے آپ، یا وہ سمجھا نہیں پائے. وہ فرماتے تھے کہ قرآن طویل جو ہے نا وہ شرک نہیں ہے، اس پر فتویٰ نہیں لگے گا کہ یہ مشرک ہے یا شرک. جائز نہیں ہے، نہ قرآن طویل لکھنا جائز ہے، نہ لکھوانا جائز ہے، نہ ڈالنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. غیر قرآنی جو تعویذ ہے اس کو شرک کہا. قرآن طویل کو شرک نہیں کہا جاتا، لیکن جائز نہیں ہے لٹکانا، نہ ڈالنا، لکھنا، لکھانا. لہذا کسی صورت میں تعویذ ہم جائز نہیں سمجھتے. ساڑھا کام طویلہ تو بغیر ہی ہو گیا. کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لو. تھوڑی پر تیسرے دن دعا مانگنا بدعت کبیرہ ہے، پوری بدعت ہے. ہاں بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میت کے لیے اکٹھ کسی گھر میں اسپیشلی دعا کے لیے جو اکٹھ ہوتا ہے نا، مثلا قبر کے دعا اعلان ہوتا ہے کہ حضرات کل دعا ہو، توجہ ہے، کل 9 بجے دعا ہو. میت آج دفن ہوئے، دعا کل 9 بجے. میں آپ نے بندن پوچھا دفن آج جو ہے دعا کل 9 بجے ہوئی، کدے واسطے کری جانے؟ بخشش واسطے. میں کہ جڑے 24 گھنٹے وچ رہنے یہ ڈانگ پھرتی رہے، جڑے 24 گھنٹے وچ یہ ڈانگ پھرتی رہے، مار پہنتی رہے. دعا جڑے کل ہو سی، دعا کل کیوں ہو سی؟ دعا قبر تے ہو سی نا.
دفن کرن تو بعد ہنے دعا ہوئے گی نا میں ڈانگ تو بچ جائے سپا پچھوا تو بچ جائے جن کل دعا ہو سی رات رہن دو بزرگ نے آرام کرن دے دعا کل ہو سی رات انہوں کسی سون دینا ہے سویرے دعا ہو سی رات جو پچھا ہٹنا ہے تو سائیاں آ جاؤنا تیار ہو تیرے قدرت دعا کرنی ہے پر صبح سے بیٹھے روی بڑے شکر بتیرے کارن دعا دے کرنی ہے پرسوں تو آج سارے قابو آ گیا ہاں ڈر توان تو ڈر ہو جی کوئی تھوڑی قبر تو بھی ہوتے اس واسطے دعا جو پھوڑی والی ہے نا یہ بدعت ہے اور جو تیسرے دن کول شریف ہے اور کول شریف کا نام درس شریف ہے یہ بھی بدعت ہے اہل حدیث دے تو تب بھی بدعت ہے کوئی اور دے تو تب بھی بدعت ہے اہل حدیث ہو بچ جاؤ شرارتہ تو بچ جاؤ جیڑی شرارتیں کرتے ہو نا دوسرے تیسرے دن درس کے نام پر ہم جو ہے نا